مجھے میرا یہ بندہ اپنی نیند کو قربان کر کے پڑھتا رہا، مولا آج تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ حضور فرماتے ہیں کہ روزہ روزے دار کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے میدان محشر میں شفاعت کرے گا رب کائنات۔ قرآن کی شفاعت، قرآن پڑھنے والے کے حق میں، روزے کی شفاعت روزہ رکھنے والے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ روزے کی شفاعت سے روزے دار کی مغفرت ہوگی، قرآن کی شفاعت سے قرآن پڑھنے والے کی شفاعت ہو جائے گی۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، روزہ بھی رکھیے اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریے، اور یاد رکھیے اگر روزے کے ساتھ آپ نے قرآن کی تلاوت کی عادت آپ نے اپنی بنا لی تو یہ قرآن بھی کل میدان محشر میں آپ کی شفاعت کرے گا، آپ کا روزہ بھی کل میدان محشر میں آپ کی شفاعت کرے گا۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، روزہ رکھ کے بغیر کسی شرعی مجبوری کے روزے کو مت چھوڑیے، ورنہ یاد رکھیے کہ جہاں روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماہ رمضان کے ایک روزے کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک میں ایک روزہ بھی بغیر کسی صحیح مجبوری کے چھوڑ دیتا ہے تو ماہ رمضان کے ایک روزے کی فضیلت پانے کے لیے وہ بندہ اگر پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو پوری زندگی کے روزے ماہ رمضان کے ایک روزے کی فضیلت نہیں پا سکتے۔ سوچئے ماہ رمضان کی ایک روزے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی مجبوری کے آپ نے روزہ چھوڑ دیا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی ایک روزے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اب میں پوری زندگی روزے رکھوں گا، تو پوری زندگی کے روزے ایک طرف اور ماہ رمضان کا روزہ ایک طرف، پوری زندگی کے روزے ماہ رمضان کے ایک روزے کی فضیلت نہیں پا سکتے، اس کی ایک روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام ضرور کریے، کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو تو ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام ضرور کریے، ورنہ یاد رکھیے جو بندے مومن ماہ رمضان المبارک میں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے ایک روزہ بھی اگر چھوڑ دیتا ہے تو حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جو بندہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے تو ایک روزہ چھوڑنے کی سزا اس کو یہ ملے گی کل میدان محشر میں مرنے کے بعد کہ اس روزہ چھوڑنے والے کو 9 لاکھ سال تک جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ سوچئے کتنی بڑی سزا ہے کہ رمضان کا ایک روزہ بھی اگر آپ بغیر کسی مجبوری کے یوں ہی خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے آپ نے روزہ چھوڑ دیا تو ایک روزہ چھوڑنے کی سزا آپ کو آخرت میں اتنی بڑی ملے گی کہ آپ کو 9 لاکھ برس تک، 9 لاکھ سال تک آپ کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، روزوں کو مت چھوڑیے، روزوں کا اہتمام کریے، ماہ رمضان کا بھی احترام کریے، اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو بندہ ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے اللہ ماہ رمضان کے احترام کرنے والوں کو، ماہ رمضان کے قدردانوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، اللہ ماہ رمضان کا احترام کرنے پر بھی احترام کرنے والوں کو بے پناہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن وہیں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف اللہ ماہ رمضان کا احترام کرنے والے پر صرف اجر و ثواب ہی عطا نہیں فرماتا ہے، بلکہ جو بندے مومن ماہ رمضان کی بے حرمتی کرتا ہے، ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سخت گرفت بھی فرماتا ہے، پھر وہ عذاب الہی میں بھی گرفتار ہوتا ہے۔ جو ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتا، جو ماہ رمضان کی بے حرمتی کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے سخت عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد رسول ہے، کون نہیں جانتا حضرت علی شیر خدا کون ہے؟ چنانچہ حضرت علی شیر خدا ایک مرتبہ قبرستان پہنچتے ہیں قبروں کی زیارت کے لیے۔ ہم اور آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی قبروں کی زیارت کے لیے کبھی کبھی قبرستان جایا کرتے ہیں۔ حضرت علی چنانچہ قبروں کی زیارت کی غرض سے قبرستان پہنچتے ہیں۔ جب آپ قبرستان پہنچے تو قبرستان پہنچنے کے بعد آپ کی نگاہ ایک
کریم قبر پر پڑتی ہے، اس قبر کی تر و تازگی دیکھ کر کے حضرت علی شیر خدا کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کیوں نہ اس قبر کے حالات معلوم کیے جائے کہ اس قبر کے اندر جو مردہ لیا ہوا ہے اس مردے کے ساتھ کیا سلوک برتا جا رہا ہے، آیا اچھا سلوک برتا جا رہا ہے یا برا سلوک برتا جا رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کے دل میں جب یہ خواہش پیدا ہوئی، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ رب العالمین میں اٹھائی اور دعا وہ کہ اے پروردگار عالم، اس قبر میں جو مردہ لیٹا ہوا ہے اس قبر کے حالات مجھ پر منکشف فرما دے کہ اس قبر میں لیٹے مردے کے ساتھ کیا سلوک کرتا جا رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا ادھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ادھر بارگاہ رب العالمین میں آپ کی دعا مسموع ہوتی ہے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت علی شیر خدا اور اس قبر کے درمیان جتنے پردے حائل تھے وہ تمام کے تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اور جب تمام پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، پردے ہٹا دیے جانے کے بعد حضرت علی کی نگاہوں کے سامنے اب ایک خوفناک منظر ہے۔ وہ خوفناک منظر کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت علی کی نگاہوں نے، حضرت علی نے دیکھا کہ قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا ہے وہ آگ کی لپیٹ میں ہے، آگ اسے لپٹی ہوئی ہے، اور وہ رو رو کر کے حضرت علی سے فریاد کر رہا ہے کہ اے علی شیر خدا، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، جہنم کی آگ مجھے جلائے جا رہی ہے، اے علی شیر خدا مجھ گنہگار کی سفارش فرمائیے اور بارگاہ رب العالمین میں مجھ گنہگار کی سفارش فرما کر مجھے قبر کی اس ہولناک عذاب سے نجات دلائیے۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا کو قبر کے اس خوفناک منظر نے اور اس مردے کی چیخ و پکار نے بے چین و بے قرار کر دیا۔ حضرت علی شیر خدا بے چین و بے قرار ہوتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، بارگاہ رب العالمین میں عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا تیرا یہ بندہ گنہگار ہے صحیح، تیرا یہ بندہ مجرم ہے صحیح، لیکن مولا تو اپنے اس بندے کو معاف فرما دے، تو اس بندے کو قبر کے عذاب سے نجات عطا فرما دے۔ ادھر حضرت علی شیر خدا بارگاہ رب العالمین میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کر رہے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے، اے علی شیر خدا تم اس مردے کے لیے، تم اس میت کے لیے سفارش کی درخواست نہ دو، تم اس کی مغفرت اور نجات کے لیے دعائیں نہ کرو، کیونکہ یہ وہ انسان ہے جو ماہ رمضان کی بے حرمتی کیا کرتا تھا، یہ وہ بدنصیب ہے جو ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں میں مبتلا رہا کرتا تھا، یہ وہ انسان ہے جو دن میں روزے تو رکھا کرتا تھا لیکن رات میں گناہوں میں ملوث رہا کرتا تھا۔ اے علی تم اس میت کے لیے، تم اس مردے کے لیے سفارش نہ کرو۔ چنانچہ جب حضرت علی شیر خدا کی سنتے ہیں آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں گر کر کے رو رو کر کے دعا گو ہو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں علی کی صورت میں علی کو بڑی امید کے ساتھ بلا ہے، بڑا اپنی بندے کے سامنے علی کو
حرمت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان جھوٹ بولنا، سود کھانا، شراب پینا، جرم دینا، مسلمانوں کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کرنا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور یہ سب گناہ ہے جو آپ اس مہینے میں کرتے ہیں، تو آپ گناہ کے ذریعے ہمارے رمضان کرتے ہیں اور ہمارے رمضان کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس سزا کے ذریعے میں گرفتار ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اٹھے اس ہر اللہ کے سزا کے ساتھ ہے کہ آپ نے جو گناہ سزا کی ہے وہ ہے اور گناہوں سے دل سے تیزی کرنا ہے اور ساتھ ہی یہ بات کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم رمضان کی بے حرمتی نہیں کریں گے، ماہ رمضان کا احترام کریں گے، وہی